الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جنازہ کے مسائل سے متعلق دروس کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں انشاءاللہ آج یہ مسئلہ پڑھیں گے کہ قبر کی زیارت کے وقت دعا کرتے ہوئے کیا دعا میں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، رفع الیدین کرنا جائز ہے؟ دعا میں رفع الیدین اس طرح ہے نا، دونوں ہاتھوں کو دعا میں اس طرح اٹھاتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا مشروع ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم دروس کا یہ سلسلہ جنازے کے مسائل سے متعلق شیخ علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے پڑھ رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 120 شیخ فرماتے ہیں، مسئلہ نمبر 120، قبر کی زیارت کے وقت دعا کرتے ہوئے رفع یدین کرنا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنا جائز ہے۔ اور اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی خادمہ، اپنی لونڈی بریرہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے بھیجا تاکہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد قبرستان کی طرف گئے اور آپ قبرستان کے قریب میں کھڑے ہوئے ٹھہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر واپس ہوئے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر واپس ہوئے، اور بریرہ بھی واپس آئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کی خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد قبرستان کے قریب گئے تھے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ وہاں پر اٹھائے تھے۔ تو جب صبح ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ این خرجت اللیلہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات آپ کہاں نکل کے گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بقیع والوں کی طرف بھیجا گیا تھا تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں، لیصلی علیہم، تاکہ میں ان پر صلاۃ پڑھوں، ان کے لیے دعا کروں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا فرمایا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور ایسے ہی موطا میں ہے، اور یہ سنن نسائی میں بھی ہے، لیکن اس میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے اور اس کی سند حسن ہے، اور رفع یدین دوسری روایات میں بھی ثابت ہے۔ لیکن اگلا مسئلہ یاد رہے، مسئلہ نمبر 121، کہ رفع یدین دعا میں کریں گے، لیکن دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے، نہ کہ قبر کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے۔ قبر کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنے کے بجائے قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے، کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف منہ کر کے صلاۃ پڑھنے سے، عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور دعا تو اصل عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اساس ہے، جیسا کہ اس کا حکم معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو یہ جو ہے بہت معروف بات ہے، اور یہ روایت الدعاء هو العبادہ، یہ روایت امام ابن المبارک نے اپنی کتاب الزہد میں، ایسے ہی امام بخاری نے الادب المفرد میں، اور ایسے ہی امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، ابن مندہ اور احمد، بہت ساری جگہوں پر یہ روایت موجود ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ الدعاء هو العبادہ، تو عبادت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے جس طرح سے صلاۃ پڑھتے ہوئے قبلہ رخ ہوں گے، ویسے دعا کرتے ہوئے بھی قبلہ رخ ہوں گے۔ اور اس لیے امام مناوی فیض القدیر میں لکھتے ہیں کہ دعا
جب یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے تو صلاۃ کے اندر جس طرف رخ کر کے، جس طرف منہ کر کے صلاۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، وہ سمت چھوڑ کر کے ہم دوسرے سمت منہ کر کے کیسے یہ عبادت کریں گے؟ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم میں فرماتے ہیں کہ یہ اصل مستمر ہے، وہذا اصل مستمر، یہ اصل مستمر ہے کہ دعا کرنے والے کے لیے اسی جہت اور اسی سمت کا استقبال کرنا مستحب ہے جس سمت کا استقبال کرنا مصلی کے لیے، صلاۃ ادا کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ صلاۃ ادا کرنے والا، نماز پڑھنے والا کدھر رخ کرے گا، کدھر چہرہ کرے گا، کدھر منہ کرے گا؟ ظاہر بات ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرے گا۔ تو یہی مسئلہ ہے دعا میں بھی کہ دعا کرنے والا جب کسی سمت رخ کر کے دعا کرنا چاہے گا تو وہ قبلہ رخ ہی ہوگا جس کی طرف وہ منہ کر کے دعا کرے، تو قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنا چاہیے۔ اور جب مشرق کی طرف صلاۃ میں رخ کرنا ممنوع ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ دعا کے وقت اس طرف استقبال کرنا، مشرق ایک مخصوص جہت مقصود نہیں ہے، بلکہ اگر یہ قبلہ کے خلاف پڑتا ہو، اگر قبلہ مغرب میں ہے تو مشرق اس کے خلاف ہے، اگر قبلہ شمال میں ہے تو جنوب اس کے خلاف ہے، اگر تو ایک سمت، ایک متعین سمت میں جو کہ قبلہ نہیں ہے اس کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کرنا ممنوع ہے، تو اسی طرح اس کی طرف رخ کر کے دعا کرنا بھی ممنوع ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب دعا کرنا ہوتا ہے تو کسی نیک آدمی کی طرف رخ کرتے ہیں کہ فلاں جہت میں فلاں نیک آدمی رہتا ہے، یا اس نیک آدمی کی قبر ہے، یا فلاں سمت بہت مبارک ہے، اپنی طرف سے کسی سمت کو متعین کر لیتے ہیں، کہتے ہیں مشرق کی طرف جو ہے منہ کر کے دعا کیا جائے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا ضَلَالٌ بَيِّنٌ وَشَرٌ وَاضِحٌ، کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے اور یہ واضح برائی ہے۔ اسی طرح سے جیسے بعض لوگ اس سمت کی طرف پیٹھ نہیں کرتے جدھر کوئی نیک آدمی رہتا ہے، جیسے اپنے یہاں بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جدھر میرے استاد رہتے ہیں میں ادھر پیر کر کے نہیں سوتا۔ حد ہو گئی گمراہی کی، منمانی شریعت بنانے کی۔ کس نے کہا کہ آپ استاد کے گھر کی طرف پیر کر کے نہ سوئیں؟ ادب منمانی بناتے ہیں، ادب کے طریقے منمانی بناتے ہیں اور مصیبت میں مبتلا اپنے آپ کو کرتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں۔ بعض لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ جس طرف کوئی نیک انسان رہتا ہے ادھر پیٹھ نہیں کرتے، اور جب کعبہ کا طواف کر کے لوٹتے ہیں تو کعبہ کی طرف پیٹھ رہتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ شریعت نے کعبہ کی طرف پیٹھ کرنے سے روکا نہیں ہے، اسے بے ادبی نہیں بتایا ہے۔ ایسے ہی سب جو بھی لوٹتے تھے صحابہ کرام طواف کر کے لوٹتے تھے تو کعبہ کی طرف ان کا پیٹھ رہتا تھا، تو یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے، کیونکہ توہین کی بات نہیں ہے۔ بے ادبی اور توہین ہم منمانی طور پر نہیں بنائیں گے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر کے واپس ہوتے ہیں تو اس کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ نہیں اس کی طرف پیٹھ نہیں ہونا چاہیے تو یہ سب نصارہ کے دین کی طرح ہے، منمانی ایجاد۔ جیسے انہوں نے رہبانیت اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا، ویسے ہمارے یہاں کچھ لوگ اپنی طرف سے ادب و احترام کے نام پر بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب بدعات میں سے ہیں جس سے ایک مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی تفصیل کی ہے۔ اس کے بعد میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ باتیں جہاں لکھے ہیں اس سے کچھ دیر پہلے امام احمد اور اسی طرح سے امام مالک کے تلامذہ کی طرف سے یہ بات انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنا چاہیے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف رخ کر کے دعا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سلام کرنا ہے تو آپ کی قبر کی طرف رخ کرے، لیکن جب اس کے بعد اگر آدمی اپنے لیے کچھ دعا کرنا چاہتا ہے تو پھر قبلہ رخ ہو کے دعا کرے، نہ کہ قبر مبارک کی طرف رخ کر کے دعا کرے۔ اس سلسلے میں پھر جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے کافی تفصیل کی ہے،
اور اس تفصیل میں اسی طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہ آپ کی وفات کے بعد جب کہ آپ کی قبر مبارک بنی اور وہ مسجد سے باہر، جب قبر مسجد سے باہر تھی تو وہاں یہ سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، لوگ مسجد میں آتے تھے اور وہیں سے آپ کی قبر کی طرف رخ کر کے سلام کرتے تھے۔ اب اگر آپ کی قبر کی طرف رخ کر کے سلام کرنے والا دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آپ کے بائیں جانب پڑے گی، اور اگر آپ کی قبر کی طرف ہی منہ کر کے سلام بھی کرے اور دعا بھی کرے تو اس حالت میں قبلہ داہنی طرف ہوگا اور قبر سامنے ہوگا۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں، لیکن جب مسجد میں قبر داخل ہو گئی تو اب صورتحال اس طرح ہو گئی ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کرتے ہوئے آپ کی طرف رخ کرتا ہے اور قبلہ رخ ہو کر کے جو ہے دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے لیے قبلہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، تب تو قبلہ کی طرف رخ ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف ہی رخ کر کے دعا کرتا ہے تو ایسی صورت میں قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے دعا کرنا ہو گیا۔ اور اس مسئلے پر شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء نے بحث نہیں کی ہے کہ کیا قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے دعا کی جا سکتی ہے۔ قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنا تو مستحب ہے، منہ کر کے دعا کرنا مستحب ہے، لیکن قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے دعا کرنا کیسا ہے؟ لیکن قبلہ کی طرف اگر داہنا سمت ہو جائے قبلہ، یعنی جیسے جب مسجد سے دعا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف تو داہنے قبلہ ہوتا تھا، تو کم سے کم قبلہ کی طرف پیٹھ تو نہیں ہوتا تھا اس صورت میں، تو گویا سلف سے تو یہ ہونے کا امکان نہیں ہے اس مسئلے میں ثبوت، اب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک اور حدیث ہے جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے ہی دعا کرنا چاہیے۔ اور کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اس میں قبر کی طرف رخ کر کے سلام کرنے کی بات ہے، نہ کہ قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرنے کی بات ہے۔ تو اس میں شیخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں جو فاقبل علیہم بوجہہ کہ آپ نے ان کی طرف اپنے چہرے سے رخ کیا، تو کہتے ہیں شیخ کہ یہ منکر ہے اور اس میں ایک راوی ضعیف ہے، اس لیے اس کے ذریعے استدلال کرنا کہ باقاعدہ میت کی طرف اپنا چہرہ کیا جائے یہ استدلال درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آدمی قبر کی طرف سلام کرتا ہے تو قبر کی طرف رخ کرے گا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن باقاعدہ میت کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کرے، اس کے رخ کی طرف اپنا رخ کرے، تو یہ اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بہرحال قبلہ کی طرف استقبال دعا میں اگر قبلہ رخ ہو کے دعا کیا جائے، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کیا جائے، اس کی وجہ سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، یہ اس کے شروط میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی جب آدمی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے تو قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک اس حدیث کی بات ہے جس میں یہ آیا ہے کہ امام مالک سے منصور عباسی خلیفہ نے پوچھا کہ جب میں دعا کروں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ تو امام مالک نے کہا کہ وہ تو آپ کا وسیلہ اور آپ کے باپ آدم کا وسیلہ ہیں، تو یہ حکایت اور یہ قصہ باطل ہے، مردود ہے، امام مالک کے نام پر جھوٹ گڑھا گیا ہے اور اس کی کوئی معروف سند نہیں ہے، اور جو چیزیں ثابت ہیں امام مالک سے اس کے خلاف ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے تو ان لوگوں کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ جو آ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے دیر تک کھڑے رہتے ہیں، تو امام مالک کا انکار ثابت ہے اس معاملے میں، تو بھلا یہ بات ان سے کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اور امام مالک نے کہا کہ جو لوگ آپ کی قبر کے پاس اس طرح اس کی طرف منہ کر کے دیر تک کھڑے رہتے ہیں یہ بدعت ہے، صحابہ تابعین نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول بہت معروف ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے قاعدہ جلیلہ اور اسی طرح دوسری کتابوں میں مذکور ہے، لا يصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها، کہ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی انہی امور سے ہوگی جن امور سے اس امت کے ابتدائی لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔
تو اس امت کے ابتدائی لوگ صحابہ، تابعین، سلف صالحین، ان کی اصلاح قرآن و سنت سے ہوئی تھی، تو بعد کے لوگوں کی اصلاح بھی قرآن و سنت سے ہوگی۔ بدعات و خرافات، حکایات و منامات سے کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ خود ساختہ چیزوں سے امت کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ اس سے امت میں بگاڑ اور فساد ہی پیدا ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہم پڑھتے ہیں، مسئلہ نمبر 122، جس میں شیخ ذکر فرماتے ہیں کہ جب کسی کافر کی قبر کی زیارت کا موقع آئے، کسی کافر کی قبر کی زیارت کرنا ہو تو اس پر سلام نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی اس کے حق میں دعا کریں گے، بلکہ اسے جہنم کی خوشخبری سنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے اپنے باپ کے بارے میں ذکر کیا کہ میرا باپ بڑا نیک تھا، میرا باپ صلہ رحمی کرتا تھا، اور ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا۔ اور پھر اس شخص نے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے، اس وقت کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی النار، جہنم میں۔ اسلام قبول نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، تو وہ جنت میں جانے کا کیسے مستحق ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ تو اس سے اعرابی کو، اس بدو کو غم ہوا، دکھ ہوا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے والد کہاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیثما مررت بقبر کافر فبشرہ بالنار، جب تم کسی کافر کے قبر کے پاس سے گزرو تو اسے جہنم کی خوشخبری سناؤ۔ جب بھی تم کسی کافر کی قبر کے پاس سے گزرو تو اسے جہنم کی خوشخبری سناؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بدو بعد میں مسلمان ہو گیا اور وہ کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے جس میں بڑی تھکاوٹ ہے، ما مررت بقبر کافر الا وبشرتہ بالنار، جب بھی میں کسی کافر کی قبر کے پاس سے گزرتا ہوں تو اسے جہنم کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ امام طبرانی نے معجم کبیر میں، اور ایسے ہی امام ابن السنی نے عمل الیوم واللیلہ میں، اور ضیاء مقدسی نے احادیث مختارہ میں، اور اسی طرح سے مسند بزار میں، یہ زوائد میں یہ روایت ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام حیثمی نے کہا رجال الصحیح۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس حدیث کی ایک شاہد بھی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں اذا مررتم بقبورنا وقبورکم من اہل الجاہلیہ فاخبروہم انہم من اہل النار، کہ جب اپنی قبروں، ہماری قبروں یا تمہاری قبروں کے پاس سے جو جاہلیت کے زمانے کی قبریں ہیں ان کے پاس سے گزرو تو انہیں بتاؤ کہ وہ جہنمی ہیں۔ یہ جو ہے امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو گزشتہ حدیث کی شاہد قرار دیا ہے، اور اس میں ایک راوی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ حسن الحدیث ہے، اس کی وجہ سے درجہ حسن کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کے مسائل، آج کے درس کے مسائل رہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے مسائل اگلے دروس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان و اسلام پہ استقامت عطا فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔